अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत्सवरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महवीस चौधरी। यकीन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, बहुत ही अहम मौजू के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना यकीनन हम सब की ज़िम्मेदारी है और फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुआशरे के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दे। तो बढ़ते अपने आज के मौजू की जानब, जिसके ऊपर आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है। आज का हमारा मौजू है जी फौरी रद्द अमल की। हम बात करेंगे कि इंसानी मुआशरे पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। जल्दी और जल्दबाजी और दौरे हाजिर की बात करें तो हर इंसान जल्दी में है, हर इंसान एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो एक रोड पे चली हुई गाड़ियों की दौड़ हो या फिर ज़िंदगी कारोबार की दौड़ की हम बात करें। जल्दबाजी में लगे हैं और फ़ौरन एक्शन का रिएक्शन वो देखना चाहते हैं, चाहे वो अच्छाई के बदले में हो, चाहे वो उनको बुराई के बदले में ही क्यों ना देखना पड़े। तो आज हम बात करेंगे कि इसके इंसानी मुआशरे पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। इंडिविजुअली अगर हम अपनी ज़िंदगी की बात करते हैं, अपनी लाइफ की बात करते हैं, तो उस पर इसके क्या पॉजिटिव असरात मुरतब हो रहे हैं या फिर नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं, जो हम जल्दी में एक्शन का रिएक्शन देखना चाहते हैं या रद्द अमल फ़ौरी हम करते हैं। और इसकी एक बहुत ही अहम एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो हमें सुबह रोड पे देखने को मिलती है, सिग्नल पे देखने को मिलती है कि चंद सेकंड का हम लोग सब्र नहीं कर सकते, सिग्नल के ऊपर इंतज़ार नहीं कर सकते। और अगर सिग्नल खुल चुका है तो वहाँ पे हम चंद सेकंड वेट नहीं कर सकते कि अगली गाड़ी चल पड़े तो हम भी चले जाएंगे। यहाँ पे रोड के ऊपर कोई भी पिकनिक मनाने तो यकीनन नहीं गया होता, हर इंसान ने अपनी मंजिल तक पहुँचना होता है, तो वहाँ पर ही हमें रद्द अमल जो है वो देखने को मिल जाता है कि किस तरह हर इंसान जल्दी में है और जल्दबाजी में है। यकीनन हमें हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में आला मकाम हासिल करने, कामयाबी हासिल करनी है, लेकिन बड़ी सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए अगर वो अपनी मंजिल तक पहुँचे तो क्या ही बात हो। तो आज बात की जाएगी फ़ौरी रद्द अमल के, हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, हमारे मुआशरे पे इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। और अगर बात की जाए हमारी ज़हनी कैफियत की, तो हमारे ज़हन पे इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, क्या हम डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इससे किस तरह मुतासर हो रही है, और तालीम और तरबियत के ज़रिए किस तरह हम अपने अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि सब्र के साथ, सब्र का मुजाहरा करते हुए हम अपनी ज़िंदगी के तमाम जो काम हैं उनको सर अंजाम दें। तो आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द से जल्द अपने आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा जी माहिर नफ्सियात ने सोबिया खतीब साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खुश अस्सलाम। आमदीद कहेंगे, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए, आप ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिया जग्गी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुश आमदीद कहेंगे, खैरियत से हैं? जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए, आप माहिर तालीम हैं, आसिफ रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। आप मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। सोबिया साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं अपने मौजू का। फौरी रद्द अमल किसे कहते हैं और इसके क्या असरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महविश, और डेफिनेटली आप ऐसा टॉपिक सब्जेक्टिव सा हमेशा सिलेक्ट करते हैं जो कि आम आवाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो जज्बातियत या जिसमें कहा जाता है फौरी आप क्यों रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसके बिहाइंड अगर साइकोलॉजिकल, क्योंकि बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट मैं उससे स्टार्ट करूँगी, फिर सोशलिज्म के साथ स्टार्ट करूँगी इसको कि किस तरह से लेके जाया जा सकता है। साइकोलॉजी या नफ्सियात के पर्सपेक्टिव से देखें तो लोकस ऑफ कंट्रोल की एक थ्योरी होती है, जिससे आप कहते हैं कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एक पर्सन के अंदर होता है या एक्सटर्नल। ह्यूमन बीइंग की जो अपनी ट्रेनिंग या अपब्रिंगिंग या जो भी उसका लर्निंग बिहेवियर उसने अडैप्ट किया होता है ना, उसके बाद उसके माइंड के अंदर कुछ कंस्ट्रक्ट बन चुके होते हैं। आप सिंपल ये समझें कि उसके माइंड के अंदर वायरिंग ऐसे हो जाती है कि या तो वो एक्सटर्नली ज़्यादा बिहेव करता है कि किसी ने हॉर्न बजा दिया तो कहता है क्यों हॉर्न बजाया, बिल्कुल, या किसी कोई हॉर्न सुनता भी रहेगा वो रिलैक्स रहेगा, इट्स ओके यार इसकी तो आदत है। सही। एक ही चीज़ पे एक ह्यूमन बीइंग डिफरेंट बिहेव कर रहा है और एक डिफरेंट बिहेव कर रहा है। तो ये सारी की सारी जो कंट्रोल की फ़िलॉसफी यहाँ पे आती है ना, कि हाउ यू आर बिहेविंग टुवर्ड द सिचुएशन, कि आपके कोई स्टिमुलस आया,
کوئی ایکسٹرنلی کوئی ایسی سچویشن آئی, حالات آئے یا واقعہ آیا جس پہ آپ کے باڈی نے رسپانس کیا. اب آ جاتے ہیں سوشلی ہمارے بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ اب سمپل باس اور امپلائی کی سچویشن لے لیں, کہیں پہ باس نے غصہ کیا, امپلائی نے اس پہ رسپونڈ کیا جی سر, گھر میں آتے ساتھ ہی کوئی بھی ایسی سچویشن ہوگی اور بیوی نے مطلب غصے کی کیفیت میں اس طرح میں بٹ وہاں جی حضوری نہیں ہوگی. تو سچویشن ٹو سچویشن بھی ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے, اکیڈیمکلی بھی اس کو ہم کہیں گے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک جس طرح سے آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے رسپونڈ کیا کرنا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ بچہ وہ تمام چیزیں سیکھتا ہے جو آپ کرتے ہیں, وہ نہیں جو بتاتے ہیں. ٹھیک, تو یہ ٹریننگ سے سٹارٹ ہوتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہو گیا. اس سے آگے ہم چل کے بات کریں گے کس طرح ہم ٹریننگ کی پازیٹیو چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں. جی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کی سمجھتی ہیں کس طرح سے یہ جو فوری رد عمل کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں اس کے کیا انسانی معاشرے پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ مہوش فار ہیونگ می اوور ہیئر. اور میں مس صوبیہ کی دونوں ہی جو انہوں نے پوائنٹرز شیئر کیے اس سے متفق ہوں کہ کس طریقے سے ہیومنز رسپونڈ کرتے ہیں ٹو ڈفرینٹ سچویشنز. وہ ایک شخص کا رسپانس بن سکتا ہے مختلف ہائرارکی میں جب وہ ہوتا ہے. اپارٹ فرام اٹ آپ کی جو لرننگ بیہیویئرز ہے وہ آپ اپنے اس انوائرمنٹ سے سیکھتے ہو جس میں آپ گرو کر رہے ہوتے ہو. اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا انسان کا یہ جو فوری رد عمل ہے یہ وہ شروع سے ایسا ہے, کیا یہ انیٹ ہے, کیا یہ بنایا ہی انسان ایسے گیا ہے, یا وہ یہ سیکھتا ہے. پرسنلی میں یا اس کے اوپر جتنا بھی ہم نے پڑھا, شاید میں اس کے اوپر بہت کنکریٹ آنسر پہ ابھی تک نہیں پہنچ سکی کہ کیا انسان ہیومن نیچر خدائی طریقے سے وہ ہے ہی ایسا, کیا اس کے اندر واقعی میں وہ اینگر و فرسٹریشن ہے, وہ رسپانس کرتا ہے, یا یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے انوائرمنٹ پہ. اس کے انوائرمنٹ پہ آپ اس کو جیسے گرو کرواؤ گے وہ اس طریقے سے رسپونڈ کرے گا, اپنے مختلف ایٹیٹیوڈس کے دوران وہ کام کرے گا. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ اس کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں, کیونکہ اب ہم نے یہ تو جان لیا کہ ہاں ہم جتنا بھی اب ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سچویشنز میں. وی ہارڈلی سی کہ لوگ کام ہو کے بیٹھے ہیں. پیشنس آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, صبر و تحامل. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید ہمارے معاشرے میں بہت کم ہمیں صبر نظر آتا ہے. میں چند دن پہلے ایک بینک میں تھی, میں صرف بیٹھی تھی اور کیشیئر کی ایک شخص کے ساتھ بحث ہو رہی تھی اور بہت بیسک بات تھی, بٹ وہ اتنا جھگڑے جا رہے تھے اور میں سے بیٹھ کے اسمائل کر رہی تھی. اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ یہی بات بڑی آرام طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. بالکل. اور اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ ایسی گفتگو کیا, میں نے ان سے ویسے جب یہ ذکر کیا کہ سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اے سی تھوڑے تیز کر دینے چاہیے, یہاں بہت گرما گرمی ہے, یہی گفتگو ہم بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. اور وہ دونوں لوگ بہت اریٹیٹ ہو رہے تھے. بات وہی ہے لیکن کرنے کا جو انداز بیان طریقہ وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. میں چاہتی ہوں ذرا آصف صاحب کو بریک سے پہلے ہم انوالو کر لیں. آصف صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہیں گے کہ فوری رد عمل کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہماری زندگی پہ؟ تھینک یو ویری مچ مہوش. ایک تو بڑا زبردست سچ سویرا کا یہ مطلب ہے, ایک کوالٹی ہے کہ ہمیشہ ایسے ٹاپکس لے کے آتا ہے. اور میں ہمیشہ پروگرام میں آ کے بات کرتا ہوں کہ اس کو نا ایک اسپیسیفک تناظر میں 21st سینچری میں دیکھتے ہیں. 21st سینچری کے اپنے مسائل ہیں, اسپیشلی جو یہ جو ابھی کووڈ کی سچویشن گزری ہے, اس کے بعد جو ہم یونیورسٹی لیول پہ دیکھ رہے ہیں, ایون جو سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں, لوگوں کے اندر نا وہ بہت زیادہ مطلب جو بھی آپ دیکھیں نا کہ گھروں سے باہر نہ نکل سکے, کاروباری مسائل ہو گئے, اور اس طرح جس طرح ایک گیجٹ کے اوپر آپ فکس رہتے ہیں 8-8 10-10 گھنٹے, اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اب یہ سارے اس وقت کرنٹ سیناریو ہے اور ہماری سوسائٹی کو یہ افیکٹ کر رہا ہے. مثلا اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ادھر نہ دیکھیں, ایکسٹریم ریئیکشن میں کئی دفعہ ہوتا ہے. کل ایک بچے نے پیپر اپنا پھاڑ دیا, ایکسٹریم ریئیکشن ہو گیا. اب دیکھیں نا, جب بھی آپ کوئی سڈنلی آپ کسی ریئیکشن کی طرف جاتے ہو نا, جب آپ کی پوری فزیولوجی انوالو ہو جاتی ہے نا, وہ اتنا ڈیڈلی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ہو سکتا ہے پچھلے, اب یہ وہ بچہ ہے جو پچھلے 7 سیمسٹر بڑے اچھے گزار کے گیا ہے, اس کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں, گڈ, اچھے لرننگ اس کی اچھی ہوئی, اس کا مطلب اس نے اچھا بیہیو کیا. لیکن ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے مطلب آپ دیکھیں کہ اپنے کریئر کو بھی اس پہ لگا بیٹھا, ایجوکیشن کریئر کو بھی اسٹیک پہ لگا بیٹھا. بالکل, یہ فوری رد عمل کی وجہ سے. آصف صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
बैक नाज़रीन, सच और एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि फ़ौरी रद्द अमल के इंसानी मुआशरे पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी आसिफ साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज़ था, कंटिन्यू कीजिए। हम ये देख रहे थे कि ये जो रद्द अमल है ना जी, इसके कितने नुकसान होते हैं। हाँ। मसलन आप देखें कि टॉप के प्लेयर्स हैं, मुख्तलिफ टीम्स में खेल रहे हैं, कोई भी गेम ले लें, जी जी, एक लम्हा आता है और अगर कंट्रोल ना करें तो पूरी गेम हाथ से चली जाती बिल्कुल है। ऐसे। इसी तरह कोई प्रोफेशनल है, वो अपनी एक्सट्रीम की सिचुएशन में जब जाता है तो अब ये जिस तरह पहले हमारे क्लिक ने बातें बड़ी जी। अच्छी उन्होंने स्टार्ट किया कि इंसान ना अपने जो जिस माहौल में रह रहा होता है उसकी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब वो मुख्तलिफ इंसान, चूँकि हम सारे डिफरेंट हैं, क्योंकि हम सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की भट्टी से निकले हैं, बिल्कुल है। और जिसने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस निकला है ना उसके ऊपर असरात हैं। अब लोग कहते हैं ना कि ये मोटिवेशनल स्पीकर फारिग होते हैं, अच्छा जी ये बताने वाले इनको, ये गलत है। हाँ हाँ, मैं खुद करता तो नहीं, मैं तो अभी बहुत छोटा सा शायद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि आप जब किसी टाइम पे रेडी होकर बैठते हैं, जिस तरह आपके व्यूवर सुबह मॉर्निंग में बैठे होते हैं, जी अगर वो इस माइंडसेट के साथ बैठे हैं ना कि मैं कुछ नई चीज़ सीखने जा रहा हूँ, मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता हूँ या कोई भी आम सोसाइटी के बारे में मुझे कोई अवेयरनेस हो, अब जितने लोगों के मुख्तलिफ एंगल से वो ये क्या होती है कि कुछ केसेस में इंसान के अंदर से हीलिंग करवा रहे होते हैं और इतनी ज़बरदस्त होती है। जिस तरह मैंने कैडिस मामा, एक अमेरिकन है, वो स्पेशली फॉरगिवनेस के ऊपर उसने बुक भी लिखी है। सही। अब मैंने इससे पहले मेरे अपने भी ये मसा ये तो है, मैं इसलिए अच्छा टॉपिक लगता है कि ये मेरे अपने भी थोड़े थोड़े रहते हैं। तो उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी ना एक प्रिजन में गुजारी है, सही। अपनी सेल्फ क्रिएटेड प्रिजन। उसकी वजह क्या थी कि मतलब वो जायज़ भी था कि मेरे फादर को मर्डर उनका कर दिया गया था, और उसके बाद ना मैं चूंकि बहुत छोटी थी और वो मेरे जहन में, फिर अपनी माँ के साथ मैंने वो देखना, हर वक्त वो परेशान रहती थी, मेरे अंदर एग्रेशन था हर वक्त। अब देखिए ना, जब आपने लेंस लगा दिए ना एग्रेशन वाले और हर वक्त इसी आप मोड में फिरते रहते हैं, तो आपका क्या ख्याल है, आपकी कोई लर्निंग होगी? आप जिस माहौल में रहते हैं वहाँ कोई बहुत अच्छा खूबसूरत एनवायरनमेंट होगा। तो उसने जो महवेश बड़ी खूबसूरत बात की, और मैं जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे उसने वर्ड यूज़ किए, जिस एंगल से उसने बात की, तो उसने कहा कि मैंने अल्टीमेटली डिसाइड किया, मैं उस प्रिजन में गई और मैंने जाके उसके सामने खड़े होकर से मैंने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब दो एक्शन हुए, एक कि मैंने उसे माफ़ कर दिया, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं जो इतने लंबे अरसे से खुद एक अपनी जो मैंने खुद क्रिएट की थी ना एक सेल अपने लिए, उसके अंदर रह के, और फिर आप देखें कि ये नेगेटिव इमोशन है, इसका जो डेडलीस्ट है ना महवेश, चले सोसाइटी की तो बाद में बात करते हैं, सबसे ज्यादा ये हमारी अपनी जिंदगी पे बिल्कुल। आप जितने लोगों को देखें जो अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, जो सडनली रिएक्ट करते हैं, और उनकी हर जगह पे मसाइल होते हैं। मसलन जिस तरह मैंने एक बड़ी खूबसूरत बैंक की बात की, अब देखिए हर जगह पे, मसलन एक दफा बस में आते डेवो में, अब वो कोई ब्यूरोक्रेट थे, उनकी हाइट से भी, शायद उनकी एज से भी ज्यादा रिटायर्ड थे। अब वो उस बच्ची बेचारी ने ना, जो वो वहाँ पे बस वालों में जो सपोर्ट ये स्टाफ होता है ना, अब वो बच्ची बेचारी कोई उससे गलती हो गई, बता नहीं सकी। अब वो ब्यूरोक्रेट ने सारी, अब उसकी ना, मैं साथ देख रहा था उसकी मिसेज को, जैसे मैं उसकी मिसेज, अब देखे ना वो बेचारी डर के ना वो शर्मिंदगी से बोल सकती थी, वो भी पढ़ी लिखी खातून थी, वो देख रही थी कि क्या हो रहा है एक दूसरी खातून के साथ। अब देखे ना ये इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। इसी तरह जिस तरह इन्होंने एक बैंक का बनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं भी देखा कि एक बंदा शाउटिंग किए जा रहा है। अच्छा, मैं भी पिछली लाइन में खड़ा था तो मैं भागते ही गया, ठीक है। मैंने कहा बात यह है कि मुझे आपके साथ तो कोई नहीं है, लेकिन इससे जो अभी आप घर जाके तबाही करेंगे ना, मुझे इसके साथ मुआशरे पे तो बाद में हमारी अपनी ज़िंदगी पे उसके जो नेगेटिव असर आते हैं वो बहुत गहरे हो जाते हैं। सुबह से आपकी तरफ आते हैं, ये फौरी रद्द अमल की वजह से एकदम से हाइपर हो जाना या अपनी अना को, ईगो को सामने ले आना, इसके हमारे सेहत के ऊपर, ख़ासकर ज़हनी सेहत के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं? सबसे बड़ी बात, जो स्पेशली नेगेटिविज़म का जो एस्पेक्ट है ना, वो बहुत हाईलाइट, आपकी पूरी प्रोसेसिंग के अंदर आप समझें कि आपने एक केमिकल को टास्क दे दिया है कि जाके उसको हिट करके पॉइजन करना है। नेगेटिव सोच, नेगेटिव कोई रिस्पॉन्स या नेगेटिव बाहर से परसेप्शन जो आपने रिसीव की, जैसे इन्होंने वाकयात दोनों ने बताए, अब उसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ऐसे मैकेनिज्म बने होते हैं जो कि फाइटिंग मैकेनिज्म के अंदर होते हैं, या कोई आपको कोई ड्राइव दे रहे होते हैं। लेकिन अगर ड्राइव आपकी नेगेटिव आ रही है कि मैंने आज उसने ये कहा है ना, अब कल मैं नहीं उसे छोड़ूंगा,
صحیح. یہ جب آپ نے کہہ دیا نا تو باڈی اس کے لیے تیار ہو گیا. بے شک آپ نے اس کو کیونکہ وہ میسج مائنڈ کو چلا گیا. یس. خدا تعالیٰ نا بڑی ایک مائنڈ کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی جاتی ہے کہ مائنڈ کا اپنا مائنڈ نہیں ہوتا. جو آپ اسے بتاتے ہو, جو اسے رسپانس, جو اس کی ٹریننگ کرتے ہو یا جو اس کے ساتھ آپ گیم پلے کرتے ہو نا, وہ اسی طرح سے آپ کو رسپونڈ میں. اور باڈی اس طرح سے آپ دیکھیں جتنے لوگ غصے کی کیفیت میں رہتے ہیں یا تھوڑے سے اریٹیٹڈ رہتے ہیں, ان کا اسٹومک تقریباً خراب رہتا ہے. بالکل. سیکنڈ جو برین ہوتا ہے نا آپ کا, وہ گٹ سسٹم آپ کا پوری ایسوفیگس ہوتی ہے, جسے آپ اپنا ڈائجیشن سسٹم جن کا سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ یار اس کے پیٹ کے مسائل ہیں یا اس طرح کی پرابلمز آ رہی ہیں, کیونکہ وہ جو کیمیکل کے اندر کا لوچا ہی بن رہا ہے نا, وہ خرابی کریٹ کر رہا ہے. جب آپ ایک طرح کی انہیلدی فیلنگ آپ کے اندر آتی ہے نا, تو باڈی بھی اس پہ انہیلدی رسپانس کرتا ہے. ہارٹ بیٹ, خدا تعالیٰ نے نا ہر انسان کے اندر ایک الرٹ سسٹم رکھا ہوا ہے. جب بھی کوئی غلط چیز ہونے والی ہوتی ہے یا آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. وائی؟ یہ بیپ سسٹم کچھ لوگ اس کو فیڈڈ کر چکے ہوتے ہیں, ایکسپائر کر چکے ہوتے ہیں, ختم کر چکے ہوتے ہیں, جس کی بیس پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنے ان کے رسپانسز وہ کر کے بھی وہ انہیں فرق نہیں پڑتا. جیسے انہوں نے ایک لفظ بولا نا کہ انا, یہ ساری چیزیں یہ اتنی بڑی کیوں ماسٹر بن جاتی ہیں آپ کے اوپر, کیونکہ آپ ان کو ہائی لائٹڈ بہت کرتے ہیں. بالکل. اپنی پرسنالٹی کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں تو بہت زیادہ اس میں وہ افیکٹ کرتا ہے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی آپ کے معاشرے کو بھی اور آپ کی انٹرنل ہیلتھ کو بھی. اور ہیلتھ میں سب سے زیادہ لوگوں کے ایشو ایون شوگر کے لیول پہ بھی, آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو بھی دیکھیں گے تو کیونکہ شوگر ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے اندر آپ دیکھیں انسولین بن رہی ہوتی ہے, بہت سی بیماریاں ہیں. ایون جتنی میڈیکلی بیماریاں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو سوچوں کے نظام کے ساتھ کنیکٹڈ ان کو کریں گے نا. سوچ کیا ہے؟ آپ کا رد عمل ہے, آپ کا رسپانس ہے, آپ کے ایکشنز ہیں, آپ کے بیہیویئر ہیں. ان ساروں کے ساتھ جب ان کا انالیسس کریں گے نا تو ڈائریکٹ لنکڈ آتا ہے کہ جو پرسن کنٹینیوسلی اپنے آپ کو سٹف رکھتا ہے وہ لیٹر آن کسی نہ کسی مسلس کے پرابلم میں آ جاتا ہے. بالکل. تو ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہر چیز کا آپ کی باڈی اور مائنڈ کا. ایگزیکٹلی. جی آپ کی طرف آتے ہیں, ہماری نوجوان نسل کی بات کی جائے تو آج کل ان کے اندر یہ فوری رد عمل بہت دیکھنے میں آ رہا ہے, تو ان کے کیریئر پہ کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں, کیسے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ مہوش, جس طرح سے بھی آپ نے بات کی کہ نوجوان نسل کے اندر یہ بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ ڈائلاگس نہیں کرتے, نوجوان نا ڈبیٹ کرنے لگ جاتے ہیں. ڈبیٹ میں یو آلویز وانٹ کہ ون سچویشن ہو میری. ڈائلاگ میں ایٹ لیسٹ یو وانٹ کہ اچھا ون ون دونوں کی ہو سکتی ہے, اور ہم اس میں یہ نہیں جانتے کہ کون صحیح ہے کون غلط. ہم اس میں ڈسکشن کر کے اس ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں جو ہم سب کو بینیفٹ کرے. سو اب دور بہت چینج ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی ایوری ون وانٹس کہ ان کی اکیڈیمک کریئر بہتر ہوں, ان کے فائنینشیل اسٹیٹسز بہتر ہوں. سو یوتھ ایک تو وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو ڈیفینیٹلی خراب کر رہی ہوتی ہے, جو ان کی پراپر فنکشننگ نہیں کر پاتے. اگر آپ کے پاس جو بھی اسکلز ہیں, جو بھی آپ کی ایبلٹیز ہیں, جب آپ ریئیکٹ کریں گے تو آپ کی وہ اسکلز نہیں سامنے آئیں گی. آپ اپنی اسکلز کو نہیں لے کے آ رہے, آپ اپنے ان رسپانسز کو لے کے آ رہے ہو جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کہ اس فنکشن کو ڈیٹریٹ کریں. اپارٹ فرام اٹ, ایون اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو آفیسز میں ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے. اب کانفلکٹ جب ارائز ہوتا ہے تو اگین ہم وہاں پہ ڈائلاگ نہیں کرتے, ہم ڈیبیٹ کرنے لگ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک ہاسٹائل, ایک نیگیٹو انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے جو اگین ان کے آس پاس کے لوگوں کو اریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے ان کو, اور آپ کی کسی کے ساتھ ایک اچھی انگیجمنٹ نہیں بنتی. تو آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے کلیگز ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا انوائرمنٹ نہیں بنتا. اگین آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اگر بات کرتے بھی ہو تو آپ کے بہت ہاسٹائل ریلیشن شپس ہوتے ہیں. دین ہوتا یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی جو آپ کی گروتھ ہے یا آپ کی جو ابیلٹیز ہیں کام کرنے کی, وہ بہت کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. الٹیمیٹلی ایوری ون وانٹس کہ اس کے پاس پیس ہو, اس کے پاس فریڈم ہو, ڈیسیجن میکنگ پاور ہو. اور ڈیفینیٹلی جب آپ اس پورے وشیس سائیکل کے اندر آ جائیں گے جس میں آپ نہ خود بہتر پرفارم کریں گے اور نہ آپ کی وجہ سے لوگ کریں گے, تو جو الٹیمیٹلی پوری سوسائٹی ہے نا وہ کرپلڈ رہے گی. اینڈ دس از ون آف دا ریزنس کہ ہم لوگ اتنا اچھا گرو نہیں کر پا رہے. ہمارے اندر بچوں کے پاس جتنا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے نہیں آ پا رہا. ایک تو ڈیفینیٹلی مینٹورنگ کی کمی ہے, وہ پازیٹیو انوائرمنٹ گروتھ کے دوران نہیں دیا گیا. آپ دیکھ لیں جتنی ہماری پوئمز ہیں, لڑائی جھگڑا ہے ان سب پوئمز میں بھی ایون ہم بچپن سے بچوں کو سکھاتے ہیں چھم 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 امی مارے گی ابو ڈانٹیں گے. ہم کیوں نہیں یہ پورٹری کرتے کہ امی ابو پیار بھی کرتے ہیں. بالکل ہم لوگ اس چیز کو انالائز کرتے ہیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی پوئمز, ہماری کتابیں, ہمارے رویے وہ ہمیں انکریج کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایسے بیہیویئرز رکھیں. ہم ہارڈلی کہیں جاتے ہیں تو ہم پیار سے بات کرتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یوتھ بینگ دا ونس جن کے آگے بھی پوری لائف ہے, ان کے اوپر بچپن سے ہی ان کی تربیت بہتر ہوگی تو یقیناً آگے بڑھ کے ان کو ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے. وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. اسٹے ود اس.
नाज़रीन, सरसोया में अब तमाम देखने वालों को कहेंगे कि खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि फ़ौरी रद्द अमल के इंसानी मुआशरे पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, कैसे हम फ़ौरी रद्द अमल का जो ये सिस्टम है, जो निज़ाम है, जो हमारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, एक अना, एक एटीट्यूड है, उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं ताकि इंसानी मुआशरे के ऊपर पॉजिटिव असरात मुरतब हो सके और हमारी ज़िंदगियों पर जो फ़ौरी रद्द अमल के नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं, हमारी सेहत के ऊपर जो उसके नेगेटिव असरात आ रहे हैं, उनसे हम छुटकारा हासिल कर सकें। तो आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। आसिफ साहब, आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जैन एक पॉइंट की तरफ इशारा किया, जिसे तरबियत, कि बच्चा जो है वो बचपन से, घर से, अपने बड़ों से, वालदैन से सीखता है, ना कि बड़ा होकर। बड़ा जब मुआशरे में निकलता है तो यकीनन बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करता है, बट स्टार्ट उसका घर से, तरबियत से होता है। जी, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जिस तरह एक कॉल भी सुना है ना कि किसी फ़िलासफ़र का कि जी आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको एक अच्छी कौम दूंगा। बिल्कुल। तो देखें, ये जो प्रेपरेशन है ना, ये हम जब भी कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लोगों को मतलब अपनी इवन लाइफ के बारे में कहते हैं, तो मैं कहता हूँ इवन अच्छी लाइफ, अच्छा लाइफ स्टाइल किसी भी इंसान की किरदार साजी के लिए ये सारा इंटेंशनल है। ये सारा इरादतन किया जाता है। मैं सुन अभी हम अगर अपने आप पे हालत तारी कर रहे हैं कि आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त है, हम बड़ा, तो हमारी ये कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी जितना। तो पेरेंटिंग का जो रोल है वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी गुरमी कहते हैं, मैं सुन उसमें एक साइकोलॉजी वाली मैम ज़्यादा इसको अच्छा रिलेट कर सकेंगी। मतलब एक एक्सपेरिमेंट शेयर किया गया कि जिसमें बच्चों को कैंडीज़ दी गई, ठीक है, और उनको एक वेट टाइम का कहा गया कि जो जल्दी खा लेंगे, मतलब अगर आप फ़ौरन खाएंगे तो एक मिलेगी, जो आप सब्र से इतने मिनट बाद खाएंगे तो आपको जो दो। अब उन्होंने जब बाद में ट्रैक किया तो जो इंसान, वो जो बच्चे बाद में बड़े हुए और वो सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर बने, तो जिनके अंदर सब्र था ना, वो ज़्यादा सक्सेसफुल थे। तो बात यह है कि ये हमारी पेरेंटिंग की, और वो देखें ना कि वो इतनी ज़बरदस्त बना रही होती है। इसमें मैं हमेशा एक बुक का शेयर करता हूँ, वो वकार मलिक साहब का बच्चे का मुकदमा। मेरी मैविश पढ़ी है, यकीन करें कि इसने मेरे अंदर इतनी चेंजेस लाई हैं। इतनी खूबसूरत वो उसने तशबीहात के ज़रिए बताया है कि किस तरह आप अपने बच्चों की ना, मतलब आप ग्रूमिंग कर सकते हैं। मसलन पहले नंबर 1 कि अल्लाह ताला ने बच्चे के अंदर एक जो सबसे बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से एक इनायत है ना, वो इनक्यूजिटिवनेस है, जानने की। तो एक अच्छे में तो डेली के कोई क्वेश्चन 300-350 करता है बच्चे। अब डिपेंड करता है ना, आप देखें कि अगर आपने जनरेशन को उस तरह का डेवलप करना है, तो आपने बेसिकली इनको फिर ये जो है ना, जिस तरह मेरे पार्टनर्स दोनों ने कहा कि हम मतलब ये बच्चे देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जो आप कर रहे हैं, तो वो फिर डेली का अगर वो अपनी पर्सनैलिटी में जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देखिए, हम सारे अपने मुख्तलिफ भट्टियों से निकले हैं, बने हैं, मुख्तलिफ तजर्बात हमारे ऊपर हुए हैं, तो वो हमने ऐसे ही करना है। तो उसमें पेरेंट्स की ये, चूँकि मैं ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, मेरा एक ये भी होता है इसमें आने का मकसद कि सुबह माएँ बैठी होती हैं, बिल्कुल, और माँ का जितना रोल है ना, मैक्सिमम टाइम, अगर वो प्रोफेशनल नहीं है यानी कहीं जॉब नहीं करती, तो वो मैक्सिमम टाइम गुजार रही होती है ना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वही माएँ देख रही होती हैं जो मॉर्निंग में जॉब पे नहीं जाती तो ज़्यादा मतलब, तो उसमें बहुत अच्छा रोल होता है। लेकिन उसके लिए मैं वैसे एक बात ज़रूर है, और वो ये है अवेयरनेस। क्या उनको अवेयरनेस है? अगर इसकी चीज़ की अवेयरनेस है कि इनके अंदर ये चीज़ें डेवलप करनी है, तो वो अपने घर में, जिस तरह ये मी टू मूवमेंट उधर से स्टार्ट हुई अमेरिका से, तो उन्होंने एक खातून बात करी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा ये नहीं कि आप हर वक्त आपकी बेटियों को बताने का टाइम है कि ये ना किया करो, अब टाइम आ गया बेटों को बताने का भी। तो बात ये है कि ये अपनी अवेयरनेस डेवलप होगी ना, तो माँ के अंदर है कि बच्चों के अंदर क्या क्या, मसलन मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं लोगों के अंदर के, जो कोई माँ, मसलन मैं कहता हूँ ना पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों के अंदर क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। तो लेगेसी में अगर पेरेंट्स की अवेयरनेस है ना कि मेरा बच्चा बेसब्रा ना हो, उससे रिएक्ट ना करे, यकीन करें वो इतने ज़बरदस्त तरीके से मतलब वो एंगल दिखा के, उसको एक्सपीरियंस करवा के मुआशरे का बड़ा प्रोडक्टिव मेंबर बना सकते हैं। एग्जैक्टली, जब सब्र बर्दाश्त होगा तो हम तमाम मामलाते ज़िंदगी को बाखूबी तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। सुबह से सब्र की बात की जा रही है, वही दौरे हाजिर की बात करें, बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक, फ़ौरी रद्द अमल, हर चीज़ का उन्हें फ़ौरी रिज़ल्ट चाहिए, सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, जिसकी वजह से ज़हनी तौर पे रिश्तों की अगर बात करें तो रिश्तों में भी बिगाड़ पैदा हो चुका है। तो कैसे हम उनकी काउंसलिंग करें, कैसे अवेयर करें कि मामलाते ज़िंदगी को चलाना है? इस्लाम भी हमें सब्र की तलकीन करता है, जल्दबाजी से रोकता है।
اچھا، انسان کو اشرف المخلوقات کہا اس لیے جاتا ہے کہ ایکٹ جب کوئی انسٹنکٹ آتا ہے اس پہ رسپانس جب کرتا ہے تو مڈ لائن اس کی نا ایموشنل ہیلتھ یا ایک ایسی اس کو کنٹرول دیا گیا، کنٹرولنگ کا ایلیمنٹ اگر سمپل لوگوں کے لیے بتایا جائے، وہ ایلیمنٹ اگر اپنا لیتا ہے نا، جسے ہم نفس بھی کہتے ہیں، بہت سی اور تشبیہات بھی اس کو دیتے ہیں، اس ایلیمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلی ایک دہائی سے انسٹیٹیوٹ لیول پہ میں اپنی آرگنائزیشن کے لیول پہ ٹرائی کر رہی ہوں کہ جذبات کی صحت کا جو سلیبس ہے نا وہ انکلوڈ کیا جائے۔ یہ جو سارے آپ نے بولا کہ صبر، یہ ساری چیزیں اب نا آپ کریکولم میں دیکھیں کہیں پہ ٹھیک ہے بتا دیا جاتا ہے کہ صبر کرو، اس کے آگے نا بتایا نہیں جاتا کیسے کیا سچویشنز ہو، پریکٹیکلی نہیں سمجھایا جاتا۔ جو ایک رٹا لگانے والی وہ چیزیں ہیں نا، وہ صرف اور صرف اس طرح سے انکلوڈ کر کے بہت سی چیزوں کو ہم نے نا فیڈڈ کیا ہوا ہے اسٹرکچر کے اندر بھی، اپنے جتنے ہمارے تجربات بیسیکلی چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہم دیکھیں تھے، ہم امپلیمنٹیشن لیول پہ کسی طرح سے نہیں ہے۔ تو اگر 80% رول جذبات کی صحت کا آپ کی پوری لائف کے اوپر ہوتا ہے، ریسرچ نے کہا ہے، یعنی کہ آپ کے جتنے ایموشنز آ رہے ہیں، اب میں چھوٹی سی ایگزامپل شیئر کروں، میں اپنے بچے کو ابھی ہی از 3 year old، لیکن میں نے اسے سارے ایموشن سکھائے، ایموشن ٹولز ہوتے ہیں بچوں کے لیے نا بیسیکلی، اور بڑوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، کہ آپ کا کون سا ایموشن ہائی لائٹڈ ہے، کون سا جذبہ یا کون سا ایموشنل، زیادہ تر یہ والا لفظ استعمال تب کیا جاتا ہے جب آپ کو فول کہا جاتا ہے۔ جنرلی سوسائٹی کے اندر ایموشنل فول، ایموشنل ہو یا جذباتی ہو، پیچھے ہو جو ہم تم سے بات نہیں کریں گے، حتیٰ کہ وہ آپ کی بہت بڑی ایک ٹول ہے، آپ کا یہ ایک بڑی اسٹرینتھ ہے جس کو آپ استعمال، انرجی ہے بیسیکلی، اگر اس کو پراپر لفظ دیا جائے، یہ انرجی اگر اس کو پراپرلی ان پلیس کیا جائے رشتوں کے اندر، ان پلیس کیا جائے پریکٹیکل لائف کے اندر، تب آپ اس کو بالکل اس طرح سے نا وار جیسے ہوتی ہے، وار کے اندر آپ کے پاس تلوار یا بندوق ہوتی ہے، تو یہ بندوق کی طرح کام کرتا ہے، آپ کو سیو بھی کرتا ہے، آپ کا تھریٹ بھی رکھتا ہے، اور آپ کو پراپرلی ڈومیننسی بھی دیتا ہے لائف کے اندر۔ لیکن کیونکہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہم اپنی سائیکالوجی کو، سائیکالوجی جب میں کہہ رہی ہوں سمپل، آگے چل کے بات کریں گے، چونکہ بریک کی جانب بڑھنے، ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس میں ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ فوری رد عمل کے انسانی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آج کے موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، صوبیہ خطیب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، جیا جگی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اور آصف رسول صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ مہمانوں کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ ناظرین آج کے موضوع پہ اگر آپ بھی جوائن کرنا چاہیں، لائیو کال کیجیے، جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ جی صوبیہ سے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کی جا رہی تھی، کون سی بیماریاں، کون سے مسائل درپیش ہیں اس فوری رد عمل کی وجہ سے، آپ کچھ بیان کر رہی تھی، کنٹینیو کیجیے۔ اچھا، ہم جو بیسیکلی ڈسکس کر رہے تھے نا کہ جیسے جتنی بھی جذبات کی صحت کے حوالے سے ہم بیسیکلی بات کر رہے تھے کہ لوگوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نفسیات تو چلیں اس کو سٹگمیٹائز اور اتنی لیول پہ کر دیا گیا ہے کہ رد عمل، یہ چھوٹے چھوٹے جو سبجیکٹ آپ کے اپنے ہیں، ہیومن بینگ کے ہیں، آپ کو زندگی کے طرز طریقے سکھاتے ہیں، آپ کو تربیت دیتے ہیں، اور آپ کو وہ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ابھی جتنے زیادہ کنفلکٹ ایک دوسرے میں ریلیشن شپ میں بنتے ہیں نا، یعنی ہسبینڈ وائف ہے، بہن بھائی ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر ہے، ان سب کی جو رسپانسز کا سب سے بڑا منبع ہوتا ہے نا، اس میں سبجیکٹیو فیلنگز ہوتی ہیں، یعنی ایک تو نان وربل کیوز، اور ایک اور چیز سارے ہمارے ویورز کے لیے کہ جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں نا، اس میں کانٹینٹ کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ 20% ہوتا ہے، اور 80% آپ کے جو آپ نان وربلی اسے دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک ہی بات کے کہنے کے 10 طریقے ہوتے ہیں نا، تو جو طریقہ کار آپ اڈیپٹ کرتے ہیں کسی بھی ریلیشن شپ میں یا گفتگو کو سٹارٹ کرنے کے لیے، وہ رسپانسز میں بہت زیادہ عمل مطلب اس کا دخل ہوتا ہے۔ صحیح۔ سو جتنے بھی معاشرے کے اندر رسپانس کی بیس پہ کنفلکٹ جنریٹ ہو رہے ہیں نا، ان کے لیے سب سے پہلے خود ہیومن بینگ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے کہ جو اس کا
اس کا تیاری ہے کسی چیز میں رسپانس کرنے کی یا بات کرنے کی یا کسی کے ساتھ انیشیٹ کرنے کی, وہ اس نے تیاری کا کیا سارے پروٹوکول یا سٹینڈرڈ سیٹ کر لی ہیں جس میں لڑائی پیدا نہیں ہوگی, جس میں جھگڑا پیدا نہیں ہوگا, جس کا آؤٹ پٹ یہ نہیں ہوگا کہ سب چیزیں وہیں پھینک کے کلاس سے باہر نکلنا جانا, جیسے سر نے ایک ایگزامپل تھی. اور گھروں میں بھی آپ دیکھیں کووڈ کے اندر جب سچویشن بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اور وائلنس کی ایکٹیویٹی بڑھنا شروع ہوگی, کیونکہ فرسٹریشن تب بڑھتی ہے جب آپ کو آپ کے فریڈم کو روک دیا جاتا ہے. اور بہت سے معاملات میں انسان کا جو سب سے بڑا اس کا ٹول ہے نا, وہ جس پہ ہیپی فیل کرتا ہے وہ اس کا فریڈم ہوتا ہے. بالکل ایسے وہ اس چیز میں ایکچولی اپنی اسٹرینتھس کو سامنے لے کے آتا ہے. تو جتنا بھی جو ہمارا ٹاپک روٹیٹ کر رہا ہے نا کہ رد عمل کیسے, جب اس کا فریڈم کیپچر اسے کہیں پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے روکا جا رہا ہے, مجھے باؤنڈ کیا جا رہا ہے, میرے اوپر کچھ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں, تب وہ اپنی نا جڑے, وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کھلا کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو پراپرلی رسپانسو بنانے کے لیے نا یہ چیزوں کو پرفارم کرتا ہے. پھر وہ اس کے لیے چاہے چیختا ہے, جھگڑا کرتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ چیز یہ ہے کہ یہ جو جھگڑے والی فیلنگ آپ کو 12 منٹ کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ کا ایموشن ریوالو کرتا ہے. اسی لیے سننا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ کو غصہ آئے تو آپ بیٹھ جائیں, کھڑے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی پریکٹسز جو ہے نا ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہیں, ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, نہ ہماری اپنی بیسکس ہمیں یاد رہی ہیں جو ہم بیسیکلی سنتے ہیں ان کو بھی لائف میں پریکٹس کرنے. ایموشن یا کوئی بھی جذبات جس میں رد عمل آپ نے بہتر اپنا کرنا ہے نا, تو 12 منٹ کا ٹائم دیں اپنے آپ کو. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پہلے سے آپ اپنی تیاری کریں. مائنڈ کی تیاری کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں. ہمارے پاس 1 منٹ ہے, ہم نے اگر کمپلیٹ کر لوں. مائنڈ کے سٹیپس کے یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے گفتگو کر کے پہلے میپنگ کر لیں. اس کی میپنگ بہت ضروری ہوتی ہے. آئیڈینٹیفائی کر لیں کیا بات کون سی ایکچولی جو بعض کا تو نا گھوری دینا بھی یہ بہت زیادہ لوگوں میں, یار اس نے مجھے گھور کے دیکھا ہے, میں کیسے اسے رسپانس دوں. جھگڑے کا یہ کوئی بات نہیں ہے. مائٹ بھی مائنڈ بیک اینڈ پہ اس کو کچھ اور چل رہا ہو, وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہو, لیکن اس بندے کے ساتھ آپ خار ضرور سٹارٹ کر دیتے ہیں. وائی؟ بیکاز انٹرنلی آپ کے اندر یہ آلریڈی ان بلٹ چیزیں تھیں کہ فلاں نے اس طرح سے رسپانس اگر میرے ساتھ کیا یا بدتمیزی کی, رسپیکٹ نہ دی. آپ کے اپنے کچھ نارمز ویلیوز ہیں, اس کے بھی اپنے کچھ نارمز اینڈ ویلیوز ہیں. جب میچ نہیں کرتے نا تب کنفلکٹ ارائز ہوتا ہے. اس کی بیس پہ جھگڑے خاندانوں میں, فیملیوں میں, اور ایون آپ روڈ پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں اس طرح سے جیسے میں نے ایگزامپل ٹریفک کی دی تھی, وہاں سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی آپ کی طرف آتے ہیں, اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر رویے کیوں کر اتنے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں دیکھیں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ایک ہم بات اکثر کرتے ہیں پڑھے لکھے جاہلوں والی, وہ کیفیت ہمیں دیکھنے کو مل رہی. کیوں؟ مہوش, جیسے بھی مس صوبیہ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ ہماری وہ بیسک ایتھیکل ویلیوز ہم بھول چکے ہیں. ہم میں سے شاید ہی کسی کے پاس اتنے اسٹرانگ ایتھیکل گراؤنڈز ہوں گے جس کے ہم اپنے ایٹیٹیوڈز یا بیہیویئرز کو چینج کریں یا ہم رسپونڈ اس طریقے سے کریں. اپارٹ فرام اٹ جو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی پریکٹسز بھی بتائی جاتی ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئک رسپانسز ہوں, کوئک ریزلٹس ریسیو ہو جائیں, اور ہم نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ میں شاید کسی یونیورسٹی میں انٹر ہونے لگوں یا کسی ادارے میں انٹر ہونے لگوں تو گارڈ سے اگر بھی کوئی کنفلکٹ بھی ہو جائے یا کہیں پہ کسی کو میرے سے انفارمیشن بھی چاہیے تو دے ول ناٹ پولائٹلی آسک مس آپ نے کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے, لوگ آپ کو غصہ کریں گے, لوگ آپ کو غصہ کر کے بلائیں گے, بیکاز اگین یہاں پہ یہ بات ہے کہ ہمیں وہ سیف اسپیسز نہیں دی گئیں جہاں پہ انسان کمیونیکیٹ کرے, بات کرے. تو وہ ہوتا ہی ہے کہ اس کی تمام فیلنگز, وہ تمام کمیونیکیشن جو ریسٹرکٹ کر دی گئی ہے وہ اتنی پائل اپ ہوتی ہے کہ پھر جہاں اس کو پاور ملتی ہے وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا یہاں نکال سکتا ہوں, اس کو یہاں نکال دیتا ہوں. جہاں وہ ریسٹرکٹ کر سکتا ہے, جہاں ریسٹرکٹ کی گئی ہے اسپیشلی, وہاں نہیں وہ بول سکتا. تو جہاں پہ بھی اس کو ایسی اسپیسز ملیں گی, وہ اس کی فیملی ہو سکتی ہے, اس کے بچے ہو سکتے ہیں, اور وہ پھر ایک چین چلتی ہے. آپ جس طریقے سے رسپانس کریں گے وہاں پہ آپ دیکھیں اس پورے ادارے میں یا اس پوری فیملی میں بچے وہ رسپانسز دے رہے ہوں گے. بالکل. پھر جب مجھے یہ رسپانس آتا ہے تو بینگ اے اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, یا میں وہ رسپانس لینے والا, آپ بھی پھر چاہتے ہو کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ آئی مائٹ ہیو بیٹر اتھارٹی دین یو, پھر آپ بھی ویسے ہی رسپونڈ کرتے ہو, کیونکہ ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ایکس وائی زی طریقے سے رسپانس کریں گے تو وہ ہماری اتھارٹی بیان کرے گی, وہ ہماری پاور بیان کرے گی. ہمیں ہارڈلی ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے کسی سے اوپر نہیں جانا, ہمیں ڈومینیٹ نہیں ہونا, وی جسٹ وانٹ سم سیف سیوک اسپیسز فار ایوری ون. تو ایون اگر آپ کو کوئی ایسا رسپانس ملتا ہے جو آپ کو لگتا ہے شاید رستے میں, ایون جیسے ٹریفک کے دوران کسی پولیس والے نے آپ سے بات کر لی جو آپ کو لگا کہ اس کے غیر مناسب تھا بات کرنا, ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اس کو ویسے ہی رسپانس کریں. آپ تھوڑے سا اسمائل کر لیں, اس میں اور آپ میں فرق کیا رہ جائے گا. ٹرو, آپ تھوڑا سا اسمائل کریں, پازیٹیولی رسپانس کریں, اور آپ دیکھیں گا ود ان سیکنڈز وہ پورا ماحول تبدیل ہو جائے گا. اینڈ سلولی پیپل ول سی کہ اچھا ایسے بھی بات کی جا سکتی ہے. شاید وہ جو الٹرنیٹیو پازیٹیو رسپانسز ہیں نا وہ ہمیں آئے نہیں ہیں.
ऑल्सो यहाँ पे आई वुड से कि ट्राई वेन एवर यू कम अक्रॉस सम सिचुएशंस, लोगों को चाहिए कि वो स्टेप बैक करें, चंद लम्हे ले लें, थोड़ा सोच लें कि इज इट इम्पॉर्टेंट कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या ये बहुत ज़रूरी है ऐसे रिस्पॉन्ड करना। 12 मिनट अपने आप को दें, आप बिल्कुल ये टाइम दें और तभी ये रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा। अब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, हमें उसके मसले भी समझ आ गए हैं कि ये रूट कॉजेज इसके क्या थे। नाउ वी नीड टू सी कि अब ये जो तब्दीलियाँ इतनी आ रही हैं, हमने इनको वापस उन एथिकल ग्राउंड्स पे कैसे जाना है। वट एवर योर रिलीजियस बिलीव्स आर, उसके मुताबिक, एकेडमिक बिलीव्स के मुताबिक आपने अपने रवैयों को खुद एनालाइज करना है। नॉट एवरीवन विल बी हैविंग सेम सिचुएशन, और उनको सोल्यूशन फाइंड करना है। कैसे समझ सकते हैं, कैसे उनको चेंज कर सकते हैं, रवैयों में बेहतरी और पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं, इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन अभी वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से कहेंगे आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि फ़ौरी रद्द अमल का इंसानी मुआशरे पर क्या असरात इसके मुरतब हो रहे हैं, क्या नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं या पॉजिटिव असरात मुरतब हो रहे हैं। अगर इंडिविजुअली हम देखें तो हमारी ज़िंदगियों पे कौन से उसके असरात मुरतब हो रहे हैं फ़ौरी रद्द अमल से। क्या हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपने कारोबार को, अपनी फैमिली रिश्तों को क्या किसी नुकसान की तरफ लेके जा रहे हैं, रिश्तों में बिगाड़ का शिकार ये फ़ौरी रद्द अमल हो रहा है। इस पे हम आज बात करें। आसिफ साहब, आपकी तरफ आते हैं। हमारे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने तालीम की तरफ इशारा दिया, तरबियत के साथ साथ तालीम का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दौरे हाज़िर में देखें तो हमारा जो बेशतर तबका है नो डाउट वो तालीम याफ्ता है। इसके बावजूद ये फ़ौरी रद्द अमल का, ये गुस्से का, एग्रेशन का, ये क्यों हमें माहौल देखने को मिल रहा है? मैं इसमें तो बहुत सारे मतलब अगर आप देखें ना तो एंगल आपको अपने माशरे के न्याज से रहते हैं। नंबर 1 बेबसी। हमारे माशरे के बहुत मतलब एक तबका बहुत जो बेबसी हर वक्त देखता है। क्यों? हर इंसान को अल्लाह ताला ने बेपना पोटेंशियल से नवाजा है। अब उसके लिए उसे एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे ना वो अपना पोटेंशियल रियलाइज कर सके। ठीक है। जब बहुत सारे लोग देखते हैं ना कि बहुत कुछ मतलब उनके अंदर बड़ी अल्लाह मियां ने सलाहियतें, स्किल रखी हुई हैं, लेकिन इतना लिमिटेड सा है और वो फिर उसमें बहुत सारी आप देखें करबा पर भी करप्शन ये जब लोग देखते हैं ना तो उनके अंदर उभरती है। ठीक है। सेकंड, मुझे अगर आप कहें प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के एकेडमिया से मेरा ताल्लुक़ है, मैं अपने साथ वाले भी मुझे इफ़ेक्ट होंगे कि जैसे मैं जब लोगों के ऊपर जुल्म देखता हूँ ना तो मुझे वो बड़ा इफ़ेक्ट होता है कि मतलब किसी इंसान को आप मतलब किसी भी हवाले से रेस कलर उसके हवाले से आप उसे रिजेक्ट करते हैं। फिर इतना हमारे माशरे में जिस तरह मतलब कि जब आपने सबको एक यकसा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। ठीक है। मसलन अभी आप देखें कि कोविड आया तो कोविड में जितने इस्टेब्लिश स्कूल हैं जिनको हम बदनाम भी करते रहते हैं उन्होंने ये कर दिया उन्होंने तो स्टेबल कर लिया सिस्टम। टीचर आए, उन्होंने अपना काम दिन रात एक किया, चले बच्चों को 100% लर्निंग के एनवायरनमेंट दी, जैसे कि 40-50% दिया है। लेकिन मैं वैसे देखिए गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों का हाल 1.5 साल नहीं गए, कोई किसी ने उसका नहीं किया। अब ये एक है उसमें कि जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मतलब ये अब देखें ना कि ये जब आते हैं ना सोसाइटी में तो इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये फिर इनके अंदर ये चीज़ें मतलब एग्रेशन बढ़ता है और फिर जब ये रिएक्ट करते हैं फिर मुआशरे में होने वाले उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हैं उसकी वजह से उसमें इशफाक अहमद साहब बड़े खूबसूरत, जिसको ना मतलब आ चुके व्यूअर हमारे होते हैं अपने मतलब स्पेशली फीमेल बैठी होती हैं और चूँकि उनकी अवेयरनेस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये इसके लिए ये कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें इशफाक अहमद साहब ज़ाविया में लिखते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है कि इसी के बारे में कि ये ना मतलब वो अपना एक जिस तरह उनकी क्वालिटी है, छोटे छोटे वाक़यात लेकिन ना ज़िंदगी के बहुत बड़े सबक सिखाते हैं, ये उनकी क्वालिटी है। तो उसमें वो बताते हैं कि ये जो रिएक्शन है ना अंदर से बाल गुस्सा, ये बहुत डेडलीस्ट है। तो वो कहते हैं हम पेशावर रेडियो स्टेशन में काम कर रहे थे, इंटरनल कूलिंग सिस्टम जवाब दे गया तो कहते हैं कि फिर हम बाहर बैठ के, अब वो उसको ना एनवायरनमेंट भी दिखा रहे थे, इतनी शदीद गर्मियाँ, बैठे हुए हैं, स्वेटिंग हो रही है। पहले उन्होंने पेशावर से स्पेशलिस्ट बुलाए, वो डायग्नोज नहीं कर सके इसके अंदर। फिर अल्टीमेटली कराची से जो स्पेशलिस्ट थे वो आए, उन्होंने क्या डायग्नोज किया कि इतने बड़े कूलिंग सिस्टम में एक छोटा सा थर्मोस्टेट है, उस थर्मोस्टेट के अंदर एक छिपकली का मरा हुआ बच्चा पड़ा हुआ है जिसने पूरा इतना बड़ा सिस्टम। तो कहते हैं ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ना
یہ جو آپ کے اندر اگر سافٹ ویئر کے اندر آ گئی ہے نیگیٹیوٹی تو یہ آپ کے پورے سسٹم کو جام کر آصف دے صاحب آپ گی. کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہے جی امتیاز صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. حسب معمول بہت عمدہ اور بہت سبق آموز ٹاپک ہے. سارے مہمان جامع اور منفرد گفتگو فرما رہے ہیں. بس میں اس میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ فوری رد عمل مثبت ہو, پازیٹیو ہو, خلوص دل کے ساتھ ہو, سوچ سمجھ کے ہو اور پہلے سے اس کی ٹریننگ ہوئی ہو جی تو کبھی نقصانات نہیں ہوتے بلکہ فائدے ہوتے ہیں. بالکل. پھر انفارچونیٹلی میں بیرون ملک کی بات کرتا ہوں تو مجھے شرم بھی آتی ہے کہ ہماری مثالیں لوگوں کو دینی کی. جیسے ابھی مری میں ہوا تو فوری رد عمل ہوتا مگر اس سے پہلے اس کی تیاری نہیں تھی, پریپریشن نہیں تھی. جی وہاں کے مقامی لوگ درندے بن گئے اور انہوں نے فوری رد عمل میں پیسہ کمایا. اسی طریقے سے ہمارے ہر شعبے کے اندر اگر پہلے سے تیاری ہو اور انسان دوست لوگ ہوں تو رد عمل ایسا آتا ہے میم مہوش کہ آپ یقین کریں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے. اور ہمیں چھوٹی چھوٹی واقعات سے ہم سیکھتے ہیں مگر واللہ اللہ کے واسطے کتنا سیکھیں گے. بہت شکریہ امتیاز صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یقیناً جب آپ کا پازیٹیو رد عمل ہوتا ہے تو آصف صاحب کوئی شک نہیں کہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے, نکھار پیدا ہو جاتا ہے. جی اس میں ہم دیکھیں گے اسپیشلی جس طرح میرے ایک استاد نے, مینٹور نے, بات وہی ہے نا کہ جہاں پہ آپ جینون سیکھتے ہیں نا لوگوں سے تو پھر آپ کی ہیلنگ, ریکوری, آپ کی لرننگ بڑی اچھی ہوتی ہے. تو میں ایک بڑے خوبصورت انسان کے ساتھ پچھلے بڑے سے وہ میرے کسی جگہ پہ باس رہے ہیں, ذاکر ستی صاحب. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, میں ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک پریمیٹیو برین ہے اور ایک اپر برین ہے, لاجیکل تھنکر, اور یہ نیچے والا نا انسٹنکٹ کے اوپر کام کرتا ہے جو اینیملسٹک بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فائٹ فلائٹ فرائٹ والا 3 موڈ ہے. تو کہتے ہیں کہ جب یہ ریئیکشن آپ شدید جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں نا تو یہ جو لوور برین ہے نا جو پریمیٹیو پرانا جو صرف یہ انسٹنکٹ کے اوپر یہ اوپر والے کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے, اور پھر جب یہ اپنا بلنڈر کر لیتا ہے نا اس کے بعد یہ کنیکٹ ہوتا ہے تو یہ نیچے والا روتا ہے برین, ہائے مجھ سے یہ ہو گیا. اوپر والا کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ میں اس وقت چیخ رہا تھا کہ نہ کرنے سے اس کے بڑے برے اثرات ہیں, اس کے کانسیکوینس, لیکن تم نے میری سنی نہیں, تم نے ڈسکنیکٹ کر دیا. اس کے لیے بڑی اچھی جو مثال دیتے ہیں وہ میں چونکہ ڈاکٹر جاوید میڈیکلی بھی اس کو سن رہا تھا ڈاکٹر جاوید, انہوں نے کہا کہ اس نا مطلب ایکشن ریئیکشن کا جو ٹائم ہے نا اس کے درمیان والی ایک ہے کنٹرول, جو کہ ہم نے مطلب آپ کے پروگرام کے توسط سے آڈینس کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس کو بڑھانا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کا اپنا کنٹرول ٹھیک ہے, جتنا زیادہ ایکسپینڈ ہوتا جائے گا. جس طرح میڈم نے پہلے وہ بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں مطلب لوگوں کو ٹیکنیکس چھوٹی چھوٹی سکھانی چاہیے, اور یہ ہمارے اکیڈیمیا میں ایسا کریکلم آنا چاہیے کہ جس میں نا مثلا ہم پہلے میں نے کمیونیکیشن کی بک پڑھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیبیٹنگ ہوتی ہے نا صرف میں جیت گیا, میں ہار گیا, میں اس کے اپوزٹ میں, ہمیں ڈائلاگ کی طرف آنا ہے جو کہ آپ کے اندر وہ تو صرف بتاتا ہی ہے کہ یا ایک سائڈ ہے یا دوسری سائڈ ہے, مڈل والی کوئی سائڈ نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ ون ون سچویشن پہ, مثلا میں نے جس ماحول میں تربیت میری ہوئی, جن اسکولوں میں میں گیا, وہاں پہ ون ون والا کانسیپٹ ہمیں نہیں سکھایا گیا. ہمیں تو یہی سکھایا گیا یا ایک ایکسٹریم ہوتی ہے یا دوسری ایکسٹریم ہوتی ہے. تو اب جو کریکلم ہے نا اس میں چونکہ تربیت کے لحاظ سے وہ ایک ایسپیکٹ ہے, اور وہ تبھی پاسبل ہے کہ جب معاشرے میں نا یہ عدل و انصاف بہت ضروری ہے. جب تک یہ نہیں آئے گا آپ نہیں توازن برقرار رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنے مہمانوں سے مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, وقت ہو جاتا ہے بریک. ناظرین سب سے میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ فوری رد عمل کے انسانی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. صوبے سے آپ کی طرف آتے ہیں چونکہ آخری سیگمنٹ ہے, ٹائم شارٹ ہے, تو آخر میں جاننا چاہیں گے پورے پروگرام کی گفتگو کو مد نظر رکھا جائے تو کیا کہتی ہیں کون سے عوامل پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو فوری رد عمل کا ایک سلسلہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے ہماری زندگی میں, ہمارے معاشرے میں, یہ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. بالکل رائٹ. اچھا, سب سے پہلے 2 پوائنٹ شیئر کروں گی. فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ فرسٹ سائیکلوجیکل فرسٹ ایڈ کا نا ایک کمپوننٹ ہم جو یوزلی لوگوں کو سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اگر زندگی کے 3L ایل اس کو ایکوا بھی کہتے ہیں, بہت سے اس کے نام ہیں, لیکن
اگر ان 3 L کو زندگی میں یاد رکھتے ہیں نا تو آپ بہت سی چیزوں کو نا آسانی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور وہ جو فرسٹ جمپنگ والا ایسپیکٹ ہے نا اس کو, فرسٹ ہوتا ہے لک. وین ایور یو ہیو سم تھنگ, چاہے وہ ایموشن ہے, چاہے وہ کسی کا رسپانس ہے, کوئی آپ کے سامنے اسٹیمولس ہے, اس کو آپ نے پہلے دیکھنا ہے. پھر اس کو آپ نے نا ٹوٹلی, جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک لک کر لیا, لک کرنے کے بعد اس کے لسن, اگر وہ سنائی بھی نہیں دے رہا پھر بھی آپ اس کے لیے نا انٹرنلی کچھ سوچوں کا نظام پیدا کریں. پھر اس کو لنک کریں. لنک کرنا ہے آپ نے پاسٹ کی میموریز کے ساتھ, نہیں فیوچر کے ساتھ. تو جب 3L کے ساتھ آپ کسی بھی سچویشن کا انالیسس کر کے آپ فرسٹ رسپونڈنٹ بنتے ہیں نا, تو آپ اس کو جو اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے, جو آؤٹ لیٹ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا, وہ کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو لیٹر آن ریگریٹ اور گلٹ کی طرف نہیں جاتے, جو کہ اصل میں تقریباً لوگ جمپ کر کے سچویشن کے اندر رسپانس کرتے ہیں. جیسے سر نے بات کی کہ سیکنڈ برین پھر آپ کا روتا ہے, تو وہ جو انٹرنلی آپ کا گلٹ فیکٹر انوالو ہوتا ہے اور سوشلی آپ ڈیفیکٹ ہوتے ہیں, ان چیزوں سے بچنا ہے. ایکسپریس کرنا ہے, بلیم نہیں کرنا. ریکگنائز کرنا ہے, اگنور نہیں کرنا. یہ چیزیں آپ یاد رکھیں گے تو رد عمل کے جتنے بھی پرسپیکٹیو ہیں آپ انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں گے اور اپنے میل جول کے اندر نا ہیلدی پیٹرن ڈیولپ کر سکیں گے. ایگزیکٹلی. جی آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح اپنے نوجوان نسل کو ٹرین کر سکتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, تاکہ یہ جو ایک ایگو کا ہمیں مسئلہ دکھائی دیتا ہے معاشرے کے اندر, رد عمل کا جو مسئلے ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں, ان کا خاتمہ کیا جا سکے؟ مہوش, تعلیم کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے رویوں کے اندر تبدیلی لے کے آئے. ہماری جو ایجوکیشن ہے انفارچونیٹلی اس چیز سے قاصر ہے, وہ پازیٹیو رسپانسز نہیں پیدا کر پا رہی. بٹ ہم ویٹ نہیں کر سکتے کہ جب تک پورا سسٹم ٹھیک ہوگا. سو واٹ وی ہیو ٹو ڈو اٹ کہ ہم اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے اپنی اپنی پوزیشن میں اپنی اپنی پلیسز میں چھوٹے چھوٹے کردار ادا کرتے رہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے بیہیویئر میں بچوں کے ساتھ کیسے پازیٹیو رہ سکتے ہیں. گلاس ٹوٹ گیا تو ٹوٹ جانے دیں, کیا ہو جائے گا. تو چھوٹے چھوٹے رویوں کے تھرو آپ دیکھیں کہ آپ کیسے اس چین کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ بازار جاتے ہیں, کسی سے بات کرتے ہیں, کہیں پہ کسی سے کوئی تو میں ہو جاتی ہے, تو تھوڑی دیر رک جائیں, جسٹ دیکھ لیں کہ اس بحث کی ضرورت نہیں ہے. غصہ بھی آ رہا ہے تو 3 گہرے سانس لیں, تھوڑا ویٹ کریں اینڈ دین ٹاک. کیا ہم ایک بہتر رسپانس پہ پہنچ سکتے ہیں, کیا ہم ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ آ سکتے ہیں. اگین لوگوں سے جب آپ انٹریکٹ کریں تو پازیٹیولی اٹریکٹ کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو. آئی آلویز سے دا ٹرم پازیٹیو اینڈ ناٹ سو پازیٹیو, کہ ہم یہ جو نیگیٹیو ٹرمینالوجیز ہیں انہیں کو نکال دیں. کوئک ڈیسیجن میکنگ کو اس کے ساتھ ہم نے کنفیوز نہیں کرنا کہ جب آپ فوری ریئیکشن کرتے ہیں دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. ڈیسیجن میکنگ ایک مختلف ہے کہ ہو سکتا ہے آپ ایسی جگہ پہ ہو جہاں آپ کو اتنا تیز فیصلہ لینا ہے کہ بہتری کیسے آئے گی. وہاں پہ آپ یہ کریں کہ آپ فیصلہ یہ لیں کہ میں نے کام تو کرنا ہے لیکن میں اس کو اتنے پازیٹیو انداز سے کروں گا کہ یہ کسی کی لائف کو امپیکٹ نہ کرے نیگیٹیولی. بالکل. آصف صاحب, آپ کیا کہتے ہیں آخر میں آج کی پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے, تعلیم و تربیت کو سامنے رکھ کے کس طرح ہم بعض دفعہ پہ ہم جلدی میں فیصلے لیتے تو یقیناً وہ بہتر ثابت ہوتے ہیں, لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح ہم فوری ایکشن کا ریئیکشن کریں وہ ہمارے لیے نیگیٹو اثرات بڑا میوش اچھا فلو یہاں سے چلا ہے. آخر میں اس کو میں نے کنکلوڈ کرنا ہے. بات یہ ہے کہ اب چونکہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, تو جس طرح مختلف ایموشنز کی بات کرتے ہیں ان میں اسپیشلی جو نیگیٹو ہے وہ اگر ان چیک رہ جائیں اور بہت لمبے عرصے کے لیے رہیں تو آپ کے اپنے لیے ڈیڈلیسٹ ہوتے ہیں, کہ آپ کے اندر جو پازیٹیو پوٹینشیل ہے نا وہ آہستہ سے ختم ہو جاتا ہے. آپ جس انوائرمنٹ میں جاتے ہیں اس میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی, پرابلم, ایشوز, لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. اس کو کنورٹ کریں پازیٹیو میں. اور اب ہمارے پاس سوشل میڈیا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈیلی کا نا ایک ٹائم نوٹ کریں کہ سوشل میڈیا آپ نے انٹرٹینمنٹ کے لیے, پاکستان میں تو لگتا ہے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے, حالانکہ اسی کو اگر پازیٹیولی لرننگ کے لیے یوز کر سکیں تو یہ اتنا افیکٹو ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایک باکس ہے نا انسانی زندگی, وہ جو ڈی جے آر جے وغیرہ جس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ فریکوینسیز میں کہتا ہوں انسان کی بھی ہر وقت ڈفرینٹ حالات میں, اور اس سے یہ چینج کرنا ہے. تو اس کے لیے کوئی برا کام نہیں ہے کہ اگر کسی ایکسپرٹس کے پاس جاتا ہے, کہ دیکھیں ایکسپرٹ کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ اس فینومینا کی ڈیپتھ میں گیا ہوتا ہے, ان سے ضرور کنسلٹ کریں اور اس میں کوئی جھجک فیل نہ کریں, اپنی ہیلنگ کریں, اپنی امپروومنٹ کریں, اور اس سے آپ بالکل. سو بھی آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ خوش رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں. سب سے بڑی جنگ جو انسان لڑتے ہیں نا اپنے ساتھ, اور اپنے آپ کو نیگیٹو اور ہمیشہ انہیلدی پیٹرنز میں لے کے جاتے ہیں. بالکل. ہیلدی پیٹرن اپنے ساتھ ڈیولپ کریں, کھانا پینا ٹھیک کریں, نیند ٹھیک کریں, غصے اور نیگیٹو کی کیفیات خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. بالکل. جی آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا میسج دیں گے؟
कोशिश करें कि आप प्रेजेंट में रहें। हम हमेशा या तो 10 मिनट पहले या 10 साल पहले की सोच में रहते हैं, या हम एंग्जियस होते हैं कि 10 मिनट बाद क्या होगा, आगे क्या करना है। सो वी हार्डली इंजॉय द मोमेंट वी आर इन। तो कोशिश करें उस मोमेंट को इंजॉय करें और पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज की तरफ आएँ। थोड़ा मुश्किल होगा बट सेल्फ एनालिसिस करें और देखें कि आप कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सेकंड का आपका मैसेज। सुबह सवेरे जब आप स्टार्ट करते हैं अपना डे, तो अपने आप को ज़रा ज़ोर से बताया करें कि आज मैंने भरपूर डे गुजारना है, ज़बरदस्त, आज मैंने ज़िंदगी मतलब बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आगाज़ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। यकीनन नाज़रीन, जब आप दिन का आगाज़ करते हैं तो अच्छी सोच के साथ, मस्बत सोच के साथ और एक खुश मूड के साथ अपने दिन का आगाज़ करना चाहिए, तो पूरा दिन आपका मस्बत ही रहेगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपने प्यारों के साथ रहें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने